الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ لیکن میں تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ دیکھیں، ایک تو نکاح کا طریقہ ہے شرعی طریقہ، وہ ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، وہ تو بڑا آسان ہے۔ اور ایک قانونی تقاضے ہوتے ہیں، قانونی تقاضے، یہ قانون کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو چونکہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک سسٹم ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن اصل ہے شرعی نکاح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا ہے یا اپنی امت کو نکاح پڑھانے کا طریقہ سمجھایا ہے، آپ کی عادت مبارکہ یہ رہی کہ پہلے آپ خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے، اور خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرماتے تھے، تین جگہوں سے 4 آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 پارہ 4، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 1 پارہ 4، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں بنایا ہے ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کا خیال رکھو، رشتہ داری خاندان کی بنیاد پر ہو یا وہ سسرال کی بنیاد پر ہو، دونوں کا خیال رکھو، دونوں رشتہ داری ہوتی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اور تیسری جگہ ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 72 اور 73، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایک بار، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان کو ٹھیک اور درست استعمال کرو، اس لیے کہ معاملات کو بنانے والے، محبت پیدا کرنے والے، زندگی کو چلانے والے،
خوشی دینے والے وہ اللہ کی ذات ہے، انسان نہیں ہے، مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، اثر رسوخ نہیں ہے، یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہے۔ اصل دلوں کو جوڑنے والے، محبت دینے والے اللہ ہے۔ اور اللہ کب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے معاملات میں؟ اللہ کی مدد ہمیں کب ملے گی؟ فرمایا ایک تو اللہ سے جب ڈرو گے، اللہ کا خوف تمہاری زندگی میں ہوگا۔ نمبر دو، اپنی زبان کو ٹھیک اور صحیح طریقے سے استعمال کرو گے، اس لیے کہ جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں، جتنے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اس میں ایک بڑا عمل دخل زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ بے وقت استعمال، غلط استعمال، زبان پر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان کو ٹھیک اور درست استعمال کرو۔ ہوگا کیا؟ جب اللہ سے ڈرو گے، اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو درست فرما دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ انسان سے کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کبھی غیر شعوری طور پر ارادہ نہیں ہوتا، غیر شعوری طور پر کبھی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، اور پھر کبھی کبھی انسان جان کر بھی کر لیتے ہیں۔ انسان ہے، ہر طرح کے حالات آتے ہیں، انسان کے ساتھ غصہ بھی ہے، انسان کے ساتھ ذاتیات بھی ہے، انسان کے ساتھ باقی معاملات بھی ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرما اللہ تعالیٰ تمہارے کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دیکھیں انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ سب سے پہلا رشتہ انسانوں میں میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند قرار دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہو۔ اور انسانی جسم میں لباس سے قریب تر کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کے سب سے زیادہ قریب یہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ پھر فطرت کا راستہ ہے، عین فطرت کا راستہ ہے، اس لیے کہ دیکھیں ماں باپ ہے، ان کا ادب و احترام اپنی جگہ پر ہے، والد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر احادیث میں ہم جائیں، قرآن کریم میں ہم جائیں، جب قرآن ذکر کرتا ہے بہت بڑا مقام ہے، والدہ کا بہت بڑا مقام ہے، خاندان کے دوسرے لوگوں کے بہت بڑے حقوق ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ لیکن فطری طور پر اللہ نے جو مرد اور عورت کو بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ بیٹی کر سکتی ہے نہ بیٹا کر سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ سر سے پیر تک اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی تعریف کیا ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، جب تک دن ہے تو تین چیزوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے، اپنی جائز خواہش پوری کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ جو پوری دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جتنے انسان زندگی گزار رہے ہیں، انسان کی سب سے بنیادی ضروریات یہ تین ہیں، اسی کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے۔ جتنی محنت دنیا کے اندر ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، اچھائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اس کا محور اور بنیاد یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا پیٹ ہے، ایک انسان کی خواہش ہے، اللہ نے بھی اس کے لیے دیکھو راستہ رکھا ہے، رزق حلال کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے جائز خواہش کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فطرت کا راستہ بنایا ہے، اور باقی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ سب بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے دیکھو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قریب تر رشتہ ہے نا میاں بیوی کا پہلا رشتہ، اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ۔
اچھا اور بہتر سلوک رکھ کے. ایک طرف یہ کہا، فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کیا حکم دیا کہ زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ آپ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو. تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر. اور آج کل چونکہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ، جب سے یہ انگریزی نظام تعلیم ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، ان کا اپنا معاشرت و تباہ ہے اجتماعی، انہوں نے ہمارا ماحول بہت خراب کر دیا. ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، لوگوں نے گھر کو ایسا بنا دیا ہے جیسے بچوں کا کھلونا ہے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں تعلیم دی ہے. فرمایا دیکھو طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہلتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے سے ناراض ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ابلیس طلاق دینے سے خوش ہوتا ہے. جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس سے زیادہ اس پہ خوشی مناتے ہیں. اس کو اتنی زیادہ اس بارے میں تاکید کی ہے ہمیں. تو ان چیزوں میں دین کی رہنمائی بہت ضروری ہے. بہت زیادہ فیلڈ کے لوگوں کو، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں فیلڈ ڈاکٹر کو ہم کبھی کراس نہیں کرتے ہیں علاج کے لیے، اسی طریقے سے دینی معاملات کے اندر ہمیشہ دین سے رہنمائی لینی چاہیے. اگر ہم دین سے رہنمائی لیں گے، ہمارے گھر آباد رہیں گے، ہماری زندگی اچھی رہے گی، محبت رہے گی، مسائل اللہ حل فرما دیں گے. مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے آسانی. کتنے مسائل ہیں کہ ہم نے کورٹ سے نکال کے لا کے مسجد کے اندر حل کیے. وکیلوں نے باقاعدہ لکھا کہ نہیں اس کو یوں کرو. میں نے کہا بھائی قانون کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. دین یوں کہتا ہے، اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، قرآن یوں کہتا ہے، اور آپ یوں کہ الحمدللہ آج وہ گھر آباد ہے. تو ہر جگہ ہر فیلڈ کے لوگ ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کا پتہ نہ ہو فیلڈ کے لوگوں سے پوچھو. جیسے ہر معاملے میں اللہ نے فیلڈ کے لوگ رکھے ہیں. دین کے معاملات کے اندر اللہ نے علماء رکھے، مفتی حضرات، قرآن اور دین کے مسائل ہیں. تو ہماری زندگی اچھی رہے، آباد رہے، ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے.